بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول تہمت تمہارے عشق کی قسم 64 پیش خدمت ہے۔ اپنے کمرے میں لیٹی وہ سفیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھولوں کے حادثے کے بعد ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ سفیر نے کوئی میسج کیا تھا، اور اس دن سے وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اب تو ظرف شاہ اور زین بھی نہیں تھی۔ حویلی سنسان سی لگ رہی تھی، تبھی وہ اکیلا پن محسوس کر رہی تھی۔ نکاح کر کے سفیر خان آپ بہت لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ پہلے تو میری محبت کا دام برتے نہیں تھکتے تھے اور اب تو میسج کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اس نے میسج ٹائپ کر کے سفیر کے نمبر پر سینڈ کیا اور موبائل ایک جانب پھینک دیا۔ اب ذرا آئیں، پھر میں انہیں بتاؤں گی کہ نظر انداز کرنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ منہ بناتے کروٹ بدل گئی۔ دوا کی وجہ سے اسے نیند آنے لگی تھی۔ حویلی کے داخلی دروازے سے اندر آتا سفیر میسج پڑھتا مسکرایا تھا۔ آج وہ شیعہ سے ملنے ہی آیا تھا جس کی اجازت وہ ٹرین سے لے چکا تھا۔ زین چودھری جانے سے پہلے اس کے ذمے کچھ کام چھوڑ کر گیا تھا جس میں وہ بری طرح مصروف ہو چکا تھا۔ تبھی شجیہ کی جانب سے تھوڑا لاپرواہ تھا، لیکن اس پر نظر بھی رکھے ہوئے تھا۔ وہ پیچھے جانے بڑھا تاکہ شجیہ کو سر پر آئی دے سکے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اوپر آ چکا تھا اور شجیہ کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا۔ وہ اندر میسج کے جواب نہ آنے پر اب رونے کی تیاری پکڑے ہوئے تھی، پر کھڑکی کی دستک نے اس کی جان سینے میں اٹکائی۔ ایک خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اس دن کا حادثہ وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ کھڑکی پر مزید دستک تو وہ اٹھ کر بیٹھی اور دروازے کو دیکھنے تاکہ باہر بھاگ سکے، لیکن کھڑکی کی دستک بھی اس کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ دستک ایک بار پھر تشیہ شال اپنے گر لپیٹتی گہرا سانس لیے کھڑکی کی جانب اور پردہ ہٹانے باہر دیکھنے لگی، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ شیعہ نے ایڑیاں اونچی کر کے باہر دیکھنے لگی۔ گارڈز اپنی جگہ موجود تھے۔ تبھی اس کے کپ کپاتے ہاتھوں سے کھڑکی کھلی، پر یک لخت وہ چیخی جس کا گلا سفیر خان نے اپنے مضبوط ہاتھ جما کر گھونٹا تھا۔ شیعہ نے پھیلی آنکھوں سے سفیر کو دیکھا۔ ایک پال کے لیے وہ سمجھ نہیں پائی تھی، تبھی جھٹ پٹاتے دور ہونے لگی، لیکن سفیر اس کی کلائی جکڑ چکا تھا۔ شیعہ، سفیر خان کیوں اپنے باپ سے جوتے پڑوانا چاہتی ہو؟ وہ دانت پر دانت جمائے بولا تو شیعہ کے حواس بھی بحال ہونے لگے۔ وہ خود کو نارمل کرتی اب خونخوار نگاہ سے دیکھنے لگی۔ سفیر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ وہ منہ بناتی رخ موڑ گئی۔ سفیر کھڑکی پھلانگتا اندر آیا اور یک لخت شجیع کو اپنی باہوں میں جکڑا اور کندھے پر تھوڑی جما لی۔ چھوڑے مجھے اور جائیں اپنی محبوبہ کے پاس۔ اس کے یوں قریب آنے پر شیعہ کا دل شدت سے دھڑکا تھا، جبکہ سفیر مسکرایا تھا۔ میں اپنی محبوبہ کے پاس ہی آیا ہوں، اس نے شجیع کو سامنے کیے دل فریبی سے کہا۔ شیعہ نے خفگی بھری نگاہ سفیر پر ڈالی، پر زیادہ دیر اس کی گہری بھوری آنکھ میں دیکھ نہیں پائی۔ تم مجھے اتنا یاد کر رہی تھی، سفیر نے لب دبائے کہا۔ تو وہ اپنی بے اختیاری پر جھیم کر رہ گئی۔ زیادہ خوش فہم مت تم، میں کیوں آپ کو یاد کروں گی؟ وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ سفیر کا کہے کا فضا میں گونجا تھا۔ کیا ہے؟ وہ چڑی تھی۔ پیار، بے انتہا پیار۔ اگلے ہی پل اس کا چڑچڑا پن حیا میں بدل گیا۔ بہت بے شرم ہیں آپ، وہ بڑبڑا ہی سکی۔ سفیر دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد باندھتا اسے پاس کر چکا تھا۔ شیعہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اور ایک سکون تھا جو وجود میں پھیلنے لگا۔ آج پھر وہ اپنی کیفیت پر حیران ہوئی تھی۔ زین کے واپس آنے پر میں رخصتی کی بات کرنے والا ہوں، اور خبردار جو تم نے منع کیا۔ آخری الفاظ اس نے تنبیہ ہی کہے تھے۔ میں منع نہیں کروں گی، بس یہ کہہ دوں گی بھائی ظریف شاہ بھابھی کو مکمل ٹھیک ہونے دے، پھر رخصتی کا بھی سوچ لیں گے، اور ابھی تو ویسے بھی سفیر خان بہت مصروف ہے، کچھ سال انتظار۔ خبردار لڑکی، میں جان لے لوں گا تمہاری اگر کوئی بہانہ بنایا تو۔ اگلے ہی پل اس نے شجیع کو مزید پاس کیا اور شدت پسندی سے گویا ہوا۔ شجیع نے دہل کر سفیر کو دیکھا جو اس وقت دیوانہ ہی لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے سفیر؟ اب گھبرا گئی تھی۔ سفیر کو اپنے شدت پسندی کا احساس ہوا تو گہرا سانس لیتے اپنی کیفیت بہتر کرنے لگا۔ ابھی تو بتایا تھا کہ محبت ہو گئی ہے، بے انتہا ہو گئی ہے۔ آپ کی یہ جنونی محبت میری جان نہ لے جائے، میں نے صرف مذاق کیا تھا اور تمہارا مذاق میری جان پر بھاری پڑ گیا۔ اس کے پیشانی کو نرمی سے چھوتے وہ ازالہ بھی کر چکا تھا۔ شیعہ نے اب بھی چہرے کے زاویے درست نہیں کیے۔ چلا جاؤں واپس؟ سفیر نے ابرو اچکائے۔ شیعہ نے دہل کر اسے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ اگلے ہی پل سفیر چہرے پر سنجیدگی لیے اسے آزاد کر چکا تھا۔ سفیر، اس نے بے قراری سے اسے پکارا۔ سفیر کا کہکہ فضا میں گونجا تھا۔ شیعہ کو اپنے بے وقوف بن جانے کا شدت سے احساس ہوا۔ آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کا بھرپور استعمال کرتی وہ سفیر کے کہکوں کو مزید بڑھا گئی تھی۔ چیٹر، دھوکے باز، بات مت کریں مجھ سے۔
سفیر نے اس کے دونوں ہاتھ قابو کیے. چھوڑے مجھے. وہ روان سی ہوئی تھی. ساری دنیا سے خفا ہو سکتا ہوں لیکن شجیہ سفیر خان سے کبھی بھی نہیں، کیونکہ تم میری روح میں سمائی ہو. شجیہ سفیر خان اسے سینے سے لگائے. وہ خود میں بہن چکا تھا. شجیہ کو اپنی کوتاہیاں یاد آنے لگی تو دل ایک بار پھر بے قرار ہوا. اس شخص کی خالص محبت کو نظر انداز کیے. وہ ایک حسن فطور میں لپٹی مصنوعی محبت کے پیچھے خار ہونے والے تھے، لیکن اس شخص نے اپنی خالص محبت سے اس فطور حسن کا نام و نشان مٹا دیا تھا. لیکن دل میں جو خلش تھی وہ اب اسے بے چین کرنے لگی تھی. اس نے سر جھٹک کر سفیر کی شرٹ کو سختی سے جکڑ لیا، جیسے اس بے چینی سے دامن چھڑا لینا چاہتی ہو. کانوں میں محسوس ہوتی سفیر خان کی دھڑکنوں چند پل بہا دی. اسے ہر فکر سے آزاد کر دیا تھا، کیونکہ وہ دھڑکنیں اسے شجیہ سفیر کا نام پکارتی محسوس ہوئی تھیں. دونوں کے درمیان لمحے ٹھہر سے گئے. شجیہ کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھی. اس کا یوں سینے سے لگا لینا شجیہ کی بے چینی کی راحت تھا. تبھی وہ پرسکون ہو چکی تھی. سفیر کو اپنے دل پر پہرے بٹھانا مشکل لگنے لگا. تبھی اسے پکار گیا تھا، شجیہ ہم. وہ بند آنکھوں سے ہولے سے بوڑ بڑائے تو سفیر کو احساس ہوا کہ وہ نیند میں ہے. اس نے شجیہ کو کمر سے تھام کر سامنے کیا. کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کچھ ہو جائے، مجھے آپ سے محبت ہو جائے، کیونکہ مجھے آپ سے محبت کرنی ہے. سفیر خان اتنی محبت کہ وہ شخص مجھے بھول جائے. جب بھی میں محبت کو سوچوں تو مجھے سفیر خان کا خیال آئے. مجھے اس شخص کے خیال سے اپنا دامن بچانا ہے جو مجھے برباد کرنے کے لیے اپنی طرف بلانا چاہتا تھا، اور میں اس کی طرف بڑھنے کی تیاری بھی کر چکی تھی. سفیر کا چہرہ پہلے بے یقینی میں ڈلا اور پھر چہرے پر غضب کی سرخی پھیلنے لگی. اس نے شجیہ کی کمر پر اپنی گرفت ہلکی کی. شجیہ گویا خواب سے جاگی تھی. تبھی وہ فاصلے پر ہوا. سفیر. شجیہ کی پکار پر اس نے ہاتھ کھڑا کیا، گویا اسے پاس آنے سے روکا ہو. سفیر میری بات سنیں. لیکن وہ اسے زخمی بھری نگاہ سے دیکھتا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا. سفیر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسا نہیں کہنا چاہتی تھی. اسے رونا آنے لگا. سفیر تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا. جب کوئی شجیہ وہیں دروازے کے قریب بیٹھ چکی تھی. آنسو قطار در قطار گالوں پر بہتے اسے اپنی کوتاہیوں کا احساس دلاتے جا رہے تھے. کیسے ہو شاکر؟ شایان نے سامنے بیٹھے شاکر کو دیکھتے حال پوچھا تو وہ معنی خیزی سے مسکرایا. سر حال احوال پوچھنا ہمارا فرض ہے، آپ تو بس کام بولیں. اس نے دونوں کنہیں ٹیبل پر ٹکائے. کام تو دو ہیں، دو. ایک کام تو تمہارا اپنا ہی فائدہ کرے گا. سر ہم تو آپ کے غلام ہیں. آپ کی بدولت ہی آج ہمارا بزنس، ہمارے ہوٹلز آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور ہمیں تو آپ کے فائدے سے خوشی ہوگی. چھوڑو شاکر، اس مرتبہ ہم دونوں کا فائدہ چاہتا ہوں. سر آپ کام بولیں، فائدہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اس نے ایک تصویر سامنے رکھی تو شاکر چونکا تھا. اس نے شایان کو دیکھا. سر یہ تو آج ہی ایاز احمد کا بیٹا ہے جو قتل کے جرم میں جیل بھی گیا تھا، اور اب تو اسے لوگ گھنڈا بھی کہتے ہیں. جیل میں تو اس کی بڑی دہشت تھی، اب یہ کہاں ہوتا ہے؟ شایان نے پوتجے سے ہوئے پوچھا. سر کافی عرصہ ہو گیا ہے، یہ اب اپنے مینشن میں رہتا ہے. لیکن سر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تم مسٹر سہگل سے کتنی مرتبہ ملے ہو؟ شاکر نے حیرت سے اسے دیکھا. سر 2 مرتبہ، وہ بھی میٹنگ میں. ملاقات ہوئی تھی، آپ نے ہی تو انوائٹ کیا تھا. کچھ دن بعد میں میٹنگ ارینج کرنے والا ہوں. جی ہم پاکستان آ، لیکن مسٹر سہگل نہیں جانتا کیونکہ دارم کی موت کے بعد ہم نے اسے کوئی ڈیل نہیں کی تھی. اب جب بھی میٹنگ ہوئی تو تم اس آدمی کے مینشن جاؤ گے. اگر تو یہ وہاں ہوا تو میرا شک غلط ہوگا. اگر یہ وہاں نہ ہوا تو یہ پکا مسٹر سہگل ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. شاید رنگ آنکھوں میں آج ایک عرصے بعد ثقافت ابھرنے لگی تھی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی. آپ کو کیسا شک ہوا؟ سر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. تم مجھے غلط کہنا چاہتے ہو؟ شایان کے ماتھے پر بال نمایاں ہو جو شاکر کو گھبرانے پر مجبور کر گئے تھے. نہیں سر، میری کیا مجال. وہ بکھلایا. یہ آدمی جس وقت مجھ سے ملا تھا مجھے اس کی آواز، اس کے انداز نے چونکایا تھا، اور اسے دیکھتے مجھے کسی کی یاد آئی تھی. اور کل ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کی حرکتیں مسٹر سہگل سے بہت ملتی جلتی ہیں. مسٹر سہگل کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. میں نے ہر بار اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن میں ناکام ٹھہرا تھا، پر اب مجھے ناکامی نہیں، کامیابی کو چھونا ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا کام ہو جائے گا. اور دوسرا کام؟ شاکر نے پوچھا تو شایان مسکرایا تھا. ایس پی وہاج کی بیوی تمہارے بیٹے کو کافی پسند آئی تھی، اور ایس پی وہاج نے تمہارے بیٹے کو ہسپتال تک بھی پہنچایا تھا. تو کیا خیال ہے؟ رانا شاکر کے چہرے پر چمک آتی. سر خیال تو بہت اچھا ہے، پسند تو وہ مجھے بھی بہت آئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کسی کو بھی اپنے پیچھے پاگل کر دیتی. ہاں خوبصورت تو وہ کافی ہے.
اس کا نازک سراپا دل فریب حسن شایان کی آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ گیا، پر شیجا کے سامنے اسی حال لڑکی پھیکی لگتی تھی۔ تبھی وہ سر جھٹک کر شیجا کے بارے میں سوچنے لگا، پر مجھے ایس پی سے بھی بدلہ لینا ہے۔ اس نے دانت پیس کر کہا، ہر بدلے کا تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن اس کی بیوی کو برباد کرو گے تو سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ لیکن نوفل یزدان کے بارے میں پتہ کرنے سے پہلے تم اس کی بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ وحاش سلطان اور نوفل یزدان ایک دوسرے کے سالے بہن ہوئی ہیں اور دونوں میں کافی گہری دوستی ہے، کہیں تم نقصان میں نہ پھنس جاؤ۔ سر آپ فکر نہ کریں، مجھے لگتا ہے ایس پی نے میرے بیٹے کے کیس سے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ شاکر لاپرواہی سے بولا، وہ وحاش سلطان ہے، جس چیز کو ایک بار پکڑ لے اسے کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ ابھی تم صرف وحاش کی بیوی کا پتہ کرواؤ، وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اور وحاش سلطان کی جاب اب دوبارہ بحال ہوگی۔ اب تمہیں دھیان رکھنا ہوگا، اور جس دن جیم اور ہیری یہاں آ گئے اس دن تم اس کی بیوی کو اٹھا لینا، تاکہ ہماری میٹنگ اچھے سے ہو جائے۔ یہ اس سال کی سب سے بڑی ڈیل کی میٹنگ ہے جو ہم سب سے بڑے فائدہ دے گی، اور ایس پی وحاش آج کل عقاب کی طرح نظر گاڑے بیٹھا ہے۔ سر ابھی میں نے پرسوں ہی انہیں دیکھا تھا، دونوں اپنی دنیا میں کافی مگن تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے، اب تمہارا کام زیادہ آسان ہو جائے گا، ان کے آنے میں بس کچھ دن ہے، تم اتنا کوئی لہے عمل تیار کر لو۔ تھینک یو سر، میں آج اپنے بیٹے کو خوشخبری سناتا ہوں، ضرور، اور اسے اپنے ڈیرے پر لے جانا۔ ایس پی وحاش کبھی نہیں پہنچ پائے گا اور تمہارا بیٹا بھی کافی خوش ہو جائے گا، اور ہاں اگر دل بھر گیا تو اسے زندہ مت چھوڑنا، اس کی لاش ہی وحاش سلطان تک پہنچانا، اور لاش کی حالت وہ ہونی چاہیے کہ وہ اس پر دوسری نظر بھی نہ ڈال پائے۔ شاکر کے چہرے پر پسینہ چمکا تھا، اتنی صفاقیت اس نے بھی کبھی نہیں سوچی تھی۔ اسے اب وہاں رکنا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے وہاں سے نکل آیا۔ تم تو بڑی دور کی کوڑی لائے ہو۔ روم کا دروازہ کھو کر قیوم چودھری اندر داخل ہوا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں فارغ رہ کر سست ہو گیا ہوں؟ تمہارے مطابق نہ کارا، وہ استزائیہ گویا ہوا تو قیوم مسکرایا تھا۔ شیر شکار سے پہلے ہلے بہانے تو کرتا ہے، پھر ایک دم جھپٹ لیتا ہے، تو سمجھ لو اب وہی کروں گا۔ اب صرف سفیر خان باقی ہے، میری منظور نظر کو مجھ سے چھین کر اس نے اچھا نہیں کیا، اور میرے پھول اس نے واپس بھیج کر ایک اور غلطی کی، اب سارے پھول اس کی قبر پر نہ سجا دیے تو میرا نام بھی شایان ساگر نہیں۔ ذہن چودھری نوفل یزدان سے ملنے گیا ہے۔ قیوم کی اطلاع اس کے لیے اچنبھے کا باعث تھی، وہ اسے کیسے جانتا ہے؟ شایان کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ آئی جی ایاز میرے سالے ہیں اور نوفل یزدان اس کا بیٹا۔ جس وقت ذہن شہر میں رہتا تھا تب ملاقات ہوئی تھی۔ شایان کا چہرہ سرخ ہونے لگا، وہ گہری سانس لیتا کچھ سوچ رہا تھا۔ یک لاکھ اس نے ٹیبل پر موجود ساری چیزیں زمین بوس کیں اور اٹھ کر قیوم چودھری کی طرف آیا، اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارے، اس کا گریبان دبوچے۔ وہ قیوم چودھری کو آج پھر سہم آ گیا تھا۔ کیا ہوا شایان؟ ان کی سرستی آواز پر اس نے خونخوار نگاہ ان پر ڈالی۔ بیوقوف آدمی، تمہیں ماسٹر مائنڈ بنایا کس نے تھا؟ عقل تمہارے اندر بالکل بھی نہیں ہے، تم سے بہتر تو وہ بیوقوف جانور ہی جو کسی کام تو آ جاتا ہے۔ اب کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ قیوم اس کی گرفت میں جھٹا پٹایا۔ نوفل یزدان ایک قاتل ہے اور ذہن ایک انصاف پسند شخص، ان دونوں کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور نوفل تمہاری بیوی کا بھانجا ہے تو ذہن اس سے کیوں دوستی کی ہوئی ہے؟ قیوم کے ماتھے پر تفکرات کا جال بنا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ مسٹر سیکل پر پہلے مجھے شک تھا، پر اب یقین ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بہروپی ہے، اور اگر ایسا ہوا نا تو میں ایک ایک کو نہایت دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ سب سے پہلے تو اس ذہن چودھری کو جس نے میری راہ میں ہمیشہ پتھر اٹکائے۔ قیوم کو دور دھکیل کر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھر کر چکر کاٹنے لگا۔ قیوم نے اپنی شرٹ درست کی اور قہر آلود نگاہ سے شایان ساگر کو دیکھا۔ آج پہلی بار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ شایان ساگر کا خون کر دے۔ ہر بار وہ اسے بری طرح ذلیل کرتا تھا، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ وہ پھولی رگوں اور سرخ چہرے سے اسے دیکھتا رہا اور پھر چیر کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا تھا۔ شایان نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن پھر سر جھٹک کر الماری کی طرف آیا، وہاں سے وائن کی بوتل نکالے اپنا غصہ کام کرنے کا سامان کرنے لگا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔